اب جو اتنا بڑا سانحہ پیش آیا اور خدا کا شکر ہے، یعنی ایک بھی جان جائے تو وہ بڑا ظلم ہے، ان کے گھروں پہ تو قیامت ٹوٹی ہوگی، لیکن یہ اور بہت بہت زیادہ غمگیر ہو سکتا تھا معاملہ، بٹ اللہ کا شکر ہے کہ لوگ بازیاب ہو گئے، اور ابھی 40 کا بتایا جا رہا ہے نہیں ملے، اور 25 کہا جا رہا ہے کہ شہید ہو گئے۔ تو ہمارے ساتھ ناظرین اسکائپ پہ میجر جنرل زاہد محمود صاحب ہیں، ڈیفنس اینالسٹ ہیں، ان کے پاس بھی میں جاؤں گی پوچھنے کے لیے۔ جو امان اللہ صاحب بات کر رہے ہیں کہ ہم جب آگے کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی یہ آپ کائنیٹک آپریشن تو آپ بڑے 70 سال سے کر رہے ہیں، لیکن بازائی کوئکلی آپ کی پارٹی کی کیا اس وقت پوزیشن ہے؟ آپ حکومت کے ساتھ ان ٹرمز آف کنڈیمنگ دا انسیڈنٹ تو کھڑے ہیں نا؟ اور بلوچستان کا حال ہی اپوزیشن ہے اس ٹائم۔ اپوزیشن میں محمود خان اچکزئی صاحب ہے، اور ہمارے اختر مینگل صاحب ہے، اور پی ٹی آئی ہے۔ جو بلوچستان کا جو آواز ہے اس ٹائم اپوزیشن ہے، بلوچستان کو جو اس ٹائم آواز ہے۔ عمران خان کو آپ لوگوں نے نکالنا ہے، اور یہ مسئلہ اے پی سی میں ان کو ساتھ وہ آئیں گے، بیٹھیں گے، اور یہ مسئلہ حل ہوگا۔ یہ اس طرح حل نہیں ہوگا، اور یہ مسئلہ حل بھی اپوزیشن کو ساتھ لے جائیں گے تو یہ مسئلہ حل ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ مسئلہ بڑا مشکل ہے، اس کے علاوہ حل نہیں ہوگا۔ آپ اس کی جو پولیٹیکل ڈائمنشن کی بات کریں، حالانکہ جن صاحب تھینک یو فار جوائننگ اس، یہ جو کہا جا رہا تھا سب سے پہلے، آپ اگر ڈی کوڈ کر دیں اس کو، کہ جو کہا جا رہا ہے کہ رولز آف دا گیم ہیو چینج ناؤ، کہ اب اور رولز کے ساتھ اس کو بلوچستان کو ہینڈل کیا جائے گا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ واٹ ڈز دس مین؟ نصیب زہرا صاحبہ، تھینک یو ویری مچ فار دا انوائٹ۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو رولز آف گیمز کا ہے، اس کا سمپل ون لائنر یہ ہے کہ ایسکیلیشن لیڈر پہ جہاں تک جو بروٹل فورس ٹیررسٹ استعمال کرے گا، اب اس کے سپورٹرز، ابیٹرز اور پلانرز، اور آف کورس ٹیررسٹ تو انکلوڈڈ ہے اس میں، اس کے خلاف اسی بروٹل فورس کے ساتھ ایکشنز ہوں گے جی۔ ابھی یہ جو دیکھیں نا، ابھی پریسیجنز کے ساتھ پہلے آپریشنز کیے جاتے ہیں تاکہ کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو، لیکن اگر ایک کولیٹرل ڈیمیج میں کئی ایسے لوگ ہیں جو سپورٹرز اور ابیٹرز ہیں جی، جو ان کو مثلا کہیں پہ ان کو لاجسٹکس دیں گے، کہیں ان کی لاجنگ کریں گے، ان کی فائنینشیل سپورٹ کریں گے، انٹیلیجنس ان کے لیے کریں گے، تو اب جو ٹیررسٹ جیسے ٹریٹ ہوگا، سپورٹر بھی اس کا ویسے ہی ٹریٹ ہوگا۔ جیسے ٹیررسٹ کے اگر وہ جس طرح انسانیت کے خلاف وہ لوگوں کو ذبح کرتے ہیں، جو انسانیت کی توہین کرتے ہیں، تو ان ٹیررسٹ کو بھی اسی توہین امیز سلوک کے ساتھ ہی وار کے جو رولز ہیں جی، وہ تھوڑے سے اینٹی انہوں نے بیسیکلی اس کو اوپر لے جانے کے کانٹیکسٹ میں لے گئے ہیں۔ کیونکہ انفارچونیٹلی نصیب دیکھنا سب سے زیادہ پاکستان میں سب سے بڑا وار آن ٹیررزم کے چلانے کا کہ ہمارا لا فیئر بہت ویک ہے جی۔ اگر تو لا فیئر پیرالل چل رہا ہو کہ لوگ جو اس میں پکڑے جاتے ہیں، جو ان کے یہاں پہ وٹنس پروٹیکشنز کے ایشو ہیں یا سیریس ایشوز ہیں، لاز بھی ہم بنا لیتے ہیں، پلانز بھی بہت سے بنا لیتے ہیں، ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکتی، تو آپ ابھی ان کو ڈیفرینشیٹ نہیں کر سکتے کہ جی آپ سپورٹر کو تو تھوڑی کم سزا دیں یا اس کو چھوڑ دیں یا پکڑے۔ پھر مسنگ پرسنز کی، اسی کی گاؤں میں مسنگ پرسنز کے اوپر نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے۔ نیریٹو ایگزیکٹلی چیف منسٹر صاحب نے بڑا کلیئرلی بتایا ہے آج کی پریس کانفرنس، اگر آپ نے سنی ہو بگٹی صاحب نے، کہ نیریٹو یہی ہے کہ بلوچستان کو کسی طریقے سے توڑا جائے۔ امان اللہ صاحب، یہ ابھی آپ سن رہے تھے جن صاحب، وہ لائن کٹ گئی، ویل کم بیک ٹو ہم، لیکن وہ انہوں نے پورا کہا کہ جی جو رولز آف دا گیم ہے، اس کا مطلب جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں ان کو تو کوئی نہ گنجائش ہے، اور جو ان کے سپورٹرز ہیں تو ان کو بھی کوئی گنجائش نہیں ہوگی، اب ہم بالکل سخت طریقے سے ہینڈل کریں۔ میرا بات یہ ہے کہ میں اس سرزمین سے ہوں جہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، سیدھی بات ہے۔ ہم تو اس تپش کو دیکھ رہے ہیں، ہم لوگوں کے آہوں چیخوں پکار کو دیکھ رہے ہیں، ہم تو گورنمنٹ کو وہاں نہیں دیکھ رہے۔ آپ اس ریاست ہے پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، عوام نے بنایا ہے، آپ کی گورننس نہیں ہے، آپ کے دور کی گورنمنٹ کے جو موجود ہے لوگ عوام تک کوئی چیز پہنچا نہیں رہے۔ میں فوج کو نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کے جو سول گورنمنٹ ہے وہ بھی کرپٹ، اور وہ جو وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، وہاں پی ڈی ایم اے کے نام سے پیسے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کس کس حوالوں سے پیسے جا رہے ہیں، عوام تک کچھ پہنچ ہی نہیں رہا ہے۔ ایک طرف عوام تک کچھ دیتے نہیں ہے، ایک طرف آپ کے اوپر لوگوں کے سوالات ہیں۔ سر ٹرین کا واقعہ افسوسناک ہے، افسوسناک، اور جو جرم کر اس کو سزا دے، اگر میں جرم کرتا ہوں مجھے سزا دے، لیکن یہ حل نہیں ہے۔ پہلے عوام تک جائیں تو صحیح، اسے پوچھیں تو صحیح۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں یہاں پر پاکستان میں سمجھنے کی سکت ہی نہیں ہے، نہ سوچنے کی سکت ہے، بس ڈنڈے مارنے کی سکت ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی سکت نہیں ہے۔ عادل خان، آپ بتائیں کہ آپ کی پارٹی جو ہے اس معاملے کو، جہاں ٹیررزم ہے، جہاں وائلنس ہے،
ادھر تو اسی طریقے سے ہینڈل کرنا ہوگا. اور جو دوسری بات ہے بڑی بات کہ سیاسی جماعتوں کی، وہ اپنی جگہ بات ہے، دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے نا. نہیں، بات جو کنورالی صاحب کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ہم وہاں کے رہنے والے ہیں. یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کو مل بیٹھ کے یہ حل کرنا چاہیے. وہاں پہ بے روزگاری ہے، وہاں پہ کیا گورننس کے ایشوز ہے، جب آپ وہ مسئلے حل کریں گے تو بیٹھ کے حل کریں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ترقی کریں، نکلے. جو بلوچستان کی جو زمین ہے وہ رقبے کے لحاظ سے پاکستان میں سب سے بڑی زمین ہے. پتہ ہے وہاں پہ ایریگیشن سسٹم ہے ہی نہیں، وہاں پہ کوئی ایگریکلچر سسٹم، کاریز ختم. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ یہ گورنمنٹ کی وجہ سے، کرپشن کی وجہ سے بیٹا. لیکن وہ تو گورنمنٹ تو وہ 30 سال سے یہ معاملات ہیں. آج کل کے سیریس نہیں تو سیریس نہیں لے رہے، نہ ان کو سیریس لے رہے، نہ ہمیں سیریس لے رہے، نہ عوام کو سیریس لے رہے، فیڈرل گورنمنٹ سیریس نہیں لے رہے. ٹھیک. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں اس وقت جو جعفر ایکسپریس کے حوالے سے ثانیہ اور اس کے بعد کی جو سچویشن ہے اس میں جل صاحب آپ نے اپنا ایک پرسپیکٹو وہ ہے ٹیررزم کے حوالے سے کہ اس کو کاؤنٹر کیسے کرنا ہے، دوسری طرف یہ پرسپیکٹو ہے اب آپ سن رہے ہیں دونوں جو ہمارے گیسٹ ہیں دونوں ہیں بلوچستان سے، اور یہ تو جو اس وقت انڈیپینڈنٹ اینالسٹ ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو مینڈیٹ ہے وہ بڑا لازمی ہے اور مینڈیٹ کے ساتھ گورننس بڑی لازمی ہے، اور جو کاؤنٹر کرنا ہے ٹیررزم وہ تو اہم ہے، وہ تو بہرحال ہونا ہی ہے، لیکن بس ایک پہلو کو لے کے ہم آگے نہیں چل سکیں گے، ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا. جی نصیب زارا صاحبہ میں آئی ٹوٹلی ایگری، اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. میرا خیال میں ہم تھوڑی سی چیزیں کنفیوز کر رہے ہیں. ود آل مائی ریسپیکٹ لیٹ می میک دس اسٹیٹمنٹ کہ بلوچستان ہے تو پاکستان ہے اور پاکستان ہے تو بلوچستان ہے. جی یہ دونوں لازم و ملزوم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو پینلسٹ بات کر رہے ہیں ود آل مائی ریسپیکٹ یہ وہاں کے نمائندے ہیں، یہ ساری چیزیں جو دیکھیں ہم ہر طرف یہی سوچ ہے اور میں خود اسی چیز کا حامی ہوں کہ جو ٹیررسٹ ہے نا اس کو بلوچستان کے حقوق یا بلوچستان کی ڈیپریویشن یا بلوچستان کی جو انفارچونیٹلی ایک لانگ ٹائم ہسٹری ہے نا جی اس کے ساتھ ملانے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی آپ دیکھیں گے کہ انسیڈنٹ ہوتے ہیں پاکستان میں جہاں سے افغانستان کے شہری جو ہیں وہ ٹیررسٹ ایکٹس میں ہے. جی جس نے بھی بندوق اٹھائی ہے، چاہے وہ بغاوت کی اس نے بندوق اٹھائی ہے یا وہ باہر کا شہری ہے یا جو ہے اس کو ساتھ پھر کائنیٹکس ہوتی ہیں. جی انفارچونیٹلی یہ فیکٹ ہوتا ہے. لیکن جو سٹرگل ہے، جو ڈیپریویشن یا سوشو اکنامک پرابلمز ہے، اس کے لیے تو سب کا ہاتھ پکڑنا ہے. جی اگر پاکستان ہاتھ نہیں پکڑے گا تو کل کوئی اور پکڑے گا، جس کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں. پولیٹیکل پولرائزیشن کی وجہ سے انفارچونیٹلی لوگوں کی شاید یہ شکایت ہے کہ جی ہماری نمائندگی صحیح نہیں ہے. یہ دیکھیں انفارچونیٹلی ہماری ہسٹری میں رہی ہے کہ ہم ایک اچھی ڈیموکریسی کو پورے پاکستان میں امپلیمنٹ نہیں کر سکے. یہ میں ان کی کرپ جو ہے نا جی صرف بلوچستان کی نہیں ہے، پورے پاکستان میں جو ڈیموکریسی ہے وہ ٹرو روٹس نہیں پکڑ سکی یا صحیح ابھی تک اس کنڈیشن میں نہیں پہنچی. جس کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں وہ آف کورس یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ جی کرپٹوکریسی ہے، پلنڈرنگ آف دی ویلتھ. گورنمنٹ میں جو لوگ آ جاتے ہیں وہ پھر پلنڈرنگ، اور آف کورس بالکل یہ بھی صحیح ہے. ایک سیکنڈ، میرا خیال ہے پلنڈرنگ آف ویلتھ اپنی جگہ ہے، لیکن یہ بات تو درست ہے کہ دیکھیں اختر مینگل صاحب تھے، بزنجو صاحب تھے، جونیئر بزنجو جو تھے جو انتقال کر گئے، اس کے بعد ڈاکٹر مالک تھے، یہ سب لوگ یہ تو وہاں کے ایک جینوئن ریپریزنٹیشن تھی، پولیٹیکلی الیکٹ ہو کے آتے تھے. وہ اب دیکھیں مینگل صاحب نے کیا کہا، اور جو مالک صاحب تو بہرحال ہی واز دیئر ایٹ دا میٹنگ ود دا پرائم منسٹر. تو ایک مینڈیٹ کا ایشو تو ہے. اور ابھی آپ نے جو کہا کہ ٹیررسٹ جو ہمیں پریشان کرتی ہے چیز، جب ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں اور کوشش ہماری نہیں ہے کہ کسی ایک پارٹی یا اس سے، تو لوگ کہتے ہیں جو بی ایل اے کی میں سپورٹ جو ہے، بی ایل اے کی سپورٹ وہ وہاں بڑھ رہی ہے نوجوانوں میں، لوگوں میں، اور آپ بھی یہ سنیں یہ بات ہے. مانو صاحب کی بات سن کے میں آپ کے پاس آتی ہوں تاکہ آپ نام سے نہیں کر ان کا سپورٹ بڑھ رہا ہے. لوگوں کے اندر جو شکایات ہے جیسے مسنگ پرسن ہے اس میں مجھے بھی ہمدردی. اب اگر ایک ماں آتی ہے وہ کہتی ہے میرا بیٹا غائب، میں وکیل ہوں، میرے پاس آتا ہے یا پٹیشن فائل کر، میں کرتا ہوں بغیر پیسوں کے، اور سارے وکیل ہمارے مسنگ پرسن کے کیسز مفت میں کرتے. اور حالت یہ کہ وہ ابھی ان کو ٹرسٹ نہیں رہا عدالتوں پہ، پولیس پر بھی ٹرسٹ نہیں رہا، کسی پر بھی، سوائے اس کے اگر کوئی خدا ترسی کر کے کوئی بندہ آ جائے. آپ بھی جاتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، مگر ایک آخر اس چیز کو آپ کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں؟ ہمدردی تو ہوتی ہے.
بلوچستان میں ہم یہ دیکھیں روڈ بند ہے, وہاں ایک ایک ہفتے سے روڈ بند ہے. ہاں میں نے سنا کہ ہاں ایک ایک ہفتے سے بند ہے, کچھ نہیں ہے. مطلب وہاں کوئی سسٹم چل ہی نہیں رہے بلوچستان میں. پہلے عوام کے ساتھ ڈائریکٹ کانٹیکٹ تو دے, پہلے کانٹیکٹ کو پیدا کر, عوام کے ساتھ کانٹیکٹ کرے, عام آدمی کے ساتھ کانٹیکٹ کرے. اگر ٹھیک نہیں ہوتا ہے پھر علاج ہوتا ہے, پھر سرجری بھی ہوتی ہے. اگر پہلے کم سے کم اس کے حالات کو کنڈیوسو تو بنے. لیکن امان اللہ صاحب دن میں 3 اٹیکس ہو رہے ہیں بلوچستان میں, 3 اٹیکس ہو رہے ہیں. جی جن سر. جی دیکھیں میرے خیال میں ہم کنفیوز کر رہے ہیں ود آل مائی ریسپیکٹ ٹو مولانا صاحب, یہ بالکل ٹوٹل ایک چیز کو غلط اس سمت میں ڈسکس کر رہے ہیں. میں تو خود اس آرگومنٹ کو کر رہا ہوں کہ جو جینوئن ڈپریویشنز ہیں, دیکھیں اکمولیٹو مسٹیکس ہیں پاسٹ میں نا, ہم پاسٹ کے بیگیج کو بہت زیادہ ڈسکس کرتے ہیں, ہم وے فارورڈ کی طرف جانا نہیں چاہتے. پولیٹیکل دیکھیں اس وقت رات کو میں جی عبد المالک صاحب کے ساتھ ایک پروگرام میں تھا جو ایکس چیف منسٹر ہیں, تو ان سے ہماری بڑی اچھی یہی ڈسکشن ہو رہی تھی اور بات چیت یہی ہو رہی تھی کہ 17 میں سے 14 سردار رہے ہیں جی چیف منسٹرز اسی بلوچستان کے. جی اس وقت بلوچستان کی جو سوشل اور پولیٹیکل ڈومین میں 2 ایشوز چل رہے ہیں, ایک یہ مسنگ پرسنز کا ایشو ہے اور ایک پولیٹیکل ڈسپنسیشن جو ہوئی ہے, لوگ اس سے نمائندگی سے خوش نہیں ہیں جی, ٹو بی ویری آنسٹ ایز آف ٹوڈے. یہ جو ایشوز ہیں جو گورنمنٹ میں ہیں وہ کہہ رہے ہیں ابھی دیکھیں یہ پولیٹیکل پروسیسز, میں یہی کہتا ہوں جو ہمارا ڈیموکریٹک پروسیسز ہے نا جی, وہ اتنے امپروو فارم میں پورے پاکستان کا ایشو ہے اس جگہ پہ پہنچے نہیں ہے. ان کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے, لا فیئر کو ٹھیک کرنا ہے. مسنگ پرسنز کے لیے ہم نے رات کو یہی بات کر رہے تھے کہ جی چلیں جینوئن گریونسز بھی ہیں لیکن کچھ لوگ اس کو یوز بھی کر رہے ہیں, مس یوز کر رہے ہیں. رادر ابھی کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے ٹیررسٹ پکڑے جاتے ہیں جن کا لسٹ میں مسنگ پرسنز میں ہوتے ہیں, کئی نام سامنے. میں اس میں جانا نہیں چاہتا. آپ ایک دیکھیں لا بنائیں جس میں آپ اس لا کو پاس کریں, آپ ایک باڈی بنائیں جو اوور آرچنگ باڈی ہو جو اس کو آبزرو کرے, جس پہ سول لوگ بٹھائیں, ان کے اپنے لوگ بٹھائیں تاکہ اس کو آبزرو کریں کہ کون جینوئن مسنگ ہے, ان کون کی جینوئن ریپرزنٹیشن ہوگی تو بات ہوگی, بات صحیح ہے. لیکن آپ جن صاحب آپ معذرت کے ساتھ ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ پورے پاکستان میں ڈیموکریسی ٹھیک نہیں ہے, لیکن یہ درست ہے کہ بھئی اب کہا جاتا ہے فارم 47 مینڈیٹ چوری ہوا, یہ سب ہے, لیکن بلوچستان کا تو ایکسیپشنلی برا حال ہے نا ان ٹرمز آف ریپرزنٹیشن. آپ کے سامنے نام یہ جو لوگ ہیں جو بالکل ہٹ گئے ہیں, سائڈ پہ ہو گئے ہیں. مینگل صاحب کی دیکھیں, مینگل صاحب کو تو ساتھ حکومت اس وقت نسیم ظاہرہ صاحبہ ایک اور چیز بھی بڑی چل رہی ہے جی بلوچستان کے اندر. وہ جو کامنرز جو ہے نا جی, کامنرز دے آر بیکمنگ میننگ فل. انہوں نے چیلنج کر دیا بلوچستان کے اپنے سسٹم کو بھی. یہ دیکھیں نا, یہ جو بالکل جی انہوں نے چیلنج کر دیا, انہوں نے ہر ڈومین میں اب ان کو چیلنج کر لیا. تو یہ اسٹرگلنگ ایفرٹس ہے. تو آئی تھنک سوسائٹی کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ایوالو ہو رہی ہیں. سب سے زیادہ جو چیزیں خطرناک ہو رہی ہیں جی وہ جو سبورژن ہو رہی ہے, اور آف کورس یہ جو ڈیپریویشنز کے ایشوز ہیں ان کو, تو اس کے حل کے لیے میں یہی ریکمینڈ کر رہا ہوں, اور میں بڑے مؤدبانہ طور پہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے ہاتھ پکڑنا ہے ان لوگوں کا جن کی پرابلمز جینوئن ہے, جو بلوچستان کی آواز ہیں جی. بلوچستان کا حل بلوچستان کے لوگ ہی نکالیں گے, ہم نہیں پکڑیں گے تو کوئی اور ان کا ہاتھ پکڑے گا. بے شک. اور لیکن ٹیررسٹ کو بلوچ نہ کہیں, ٹیررسٹ کو ٹیررسٹ ہی رہنے دیں. اس کو جو اگر وہ سوسائڈ کرے جو آئین اور قانون کے خلاف ہے, کوئی بھی سٹیٹ اس کو الاؤ نہیں کرتی جی. ٹیررسٹ کو اپنا بلوچستان کی ڈیپریویشن سے نہ ملائے. یہ دونوں چیزیں اکراس دا بورڈ جی رول آف لا ہونا چاہیے. جن سے پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے, میں چاہ رہی ہوں کہ عادل جلدی سے کوئک کامنٹس. یہی ہے کہ بلوچستان پسماندہ ہے. بلوچستان کے جو اپنے سائل وسائل ہیں اس پہ کوئی ان کا اختیار نہیں ہے. بس اصل میں بات تو ہم چاہتے ہیں بڑی لمبی ہو, پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا, اور میرا خیال یہ بات شاید درست ہوگی کہنے کہ جو باتیں جن کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں وہی ہمارے دوسرے گیسٹ بھی کر رہے ہیں. سوال یہ ناظرین کہ یہ ایسا وقت ہے کہ اس میں جو سچویشن کی ایک دیکھیں, جو ٹیررزم کو آپ نے ایک پوزیشن لینی ہے, آپ کا وائبل ایک پالیسی ہو, اس کے ساتھ آپ اس کو ڈیل کریں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن وہ تو ایک پہلو ہے. جو دوسرا پہلو ہے جس کی یہ بات ہمارے پینلسٹ جو یہاں بیٹھے ہیں جو بلوچستان سے ہیں جو کر رہے ہیں وہ بڑا اہم ہے, اور اس پر اب دیکھیے پرائم منسٹر نے کہا کہ اے پی سی ہم بلاتے ہیں اور اس پہ آگے دیکھتے ہیں پولیٹیکلی کیسے معاملے کو لے جائیں گے. تو دیکھتے ہیں کیسے لے جائیں گے, کیونکہ یقینی طور پہ ٹیررزم 100% ٹو بی کنڈیمڈ, لیکن وداؤٹ جینوئن پولیٹیکل ریپرزنٹیشن اور وداؤٹ
जेन्युइन रूल ऑफ लॉ, ये फैशनेबल बात नहीं है, रूल ऑफ लॉ 3 लफ्ज हैं, लेकिन यही हल तो यही है। जब तक ये नहीं होगा तो मामलात पेचीदगी का ही शिकार रहेंगे। और ये बात दुरुस्त है कि नवाब अकबर भुगती 2006 में उनका ख़ात्मा हुआ, तो उसके बाद क्या है हालात देखें कहाँ हैं। तो इसमें एक कंटिन्यूस बेसिस पे ये रियलाइज़ करना होगा कि जब तक कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और पार्टिसिपेशन जेन्युइन नहीं होगी तो इस तरह की एक्सट्रीम जो पोजीशंस है टेररिज्म वाली, और जिसको इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ये तो आंख बंद करके मालूम है कि इसमें इंडिया सपोर्ट करता है। आप देखें जिस तरह से वो आए थे, प्रिपेयर्ड आए थे, वेपन्स जो थे, सिस्टम्स उनके पास, देयर इज नो क्वेश्चन कि इंडिया सपोर्ट्स। ये तो इट इज़ ऑल बीन डॉक्यूमेंटेड कि काबुल में कहाँ ये बैठे मिले BLA के लोग, और किस तरह से कारज़ई साहब ने भी, अशरफ गनी साहब ने भी उस वक्त इनको निकाला और कुछ निकल के फिर जिनीवा चले गए। वो लंबी बातें हैं, लेकिन बहरहाल बस उम्मीद करते हैं कि मामलात जो हैं वो एक सुलझे हुए और समझे हुए तरीके से आगे बढ़ाए जाएं। मैं तो से इतना ही। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।